بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الہندوستان کے ساتھ دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 2 جون کو بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیوں کے دوران بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ فتنۃ الہند سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR نے کہا کہ پہلی کارروائی ضلع کچی کے علاقے مچھ میں کی گئی۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارت کی حمایت یافتہ فتنۃ الہند کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کی فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو پذیرائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں میں فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت وفد کی اقوام متحدہ میں امریکی مندوب سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت کی مذمت۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی قائم مقام مستقل مندوب سفیر ڈوروتھی ایشیا سے پاکستان کے اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کی، جس میں جنوبی ایشیا کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں سہولت کاری پر امریکی انتظامیہ بالخصوص صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 22 اپریل 2025 کو ہونے والے پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال سے سفیر شیعہ کو آگاہ کیا اور اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے بغیر کسی قابل اعتبار تحقیق یا مصدقہ شواہد کے فوری طور پر پاکستان پر الزام تراشی کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام حل طلب مسائل کے حوالے سے بامعنی اور جامع مکالمے کے آغاز پر اپنا کردار ادا کرے، بالخصوص انڈس واٹرز ٹریٹی یعنی کہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کے تناظر میں، جسے انہوں نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے مترادف قرار دیا۔ کراچی زلزلے سے ملیر جیل کی دیواریں متاثر، 216 قیدی فرار، 80 دوبارہ گرفتار اور 1 ہلاک ہو گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 80 قیدی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، 130 سے زائد قیدی تاحال فرار ہیں۔ واقعے میں 1 قیدی ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں 2 FC اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فرار قیدیوں کی تلاش جاری ہے۔ زلزلے کے باعث ملیر جیل کی بیرکس کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے سے 80 سے 100 قیدی دیوار توڑ کر فرار ہوئے، 46 سے زائد قیدی گرفتار، 1 ہلاک اور 4 زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے رات میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ کراچی کے ملیر جیل میں کوئی ہائی پروفائل قیدی موجود نہیں ہے۔ زلزلے کے وقت قیدیوں کو حفاظتی طور پر جیل کے صحن میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور بعد ازاں دیوار توڑ کر فرار ہو گئے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ باقی فرار شدہ قیدیوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے اور جیل کی سیکیورٹی کا ازسرنو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی دیامر بھاشا ڈیم سمیت بڑے آبی منصوبوں کی فوری تکمیل کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت دیامر بھاشا ڈیم اور دیگر آبی وسائل کے امور پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امی مقام، وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور و بین الصوبائی روابط رانا ثناء اللہ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پانی کے ذخیرہ کرنے کی استطاعت بڑھانے، زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے، جس کے لیے پانی کی اسٹوریج بڑھانے اور پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری طور پر حل کرنے اور منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔